اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو میں ہوں علی ممتاز ایڈوکیٹ اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل پر۔ دوستو آج میں آپ کے پاس جو قانون کی ایک نئی انفارمیشن، ایک نیا قانون آپ کے پاس لے کے آیا ہوں، وہ ہے قانون شہادت 1984 کے آرٹیکل 3 کے بارے میں۔ آرٹیکل 3 قانون شہادت یہ کہتا ہے کہ کون ہے ایسا شخص جو عدالت میں کسی بھی کیس میں گواہی دینے کے اہل ہے، گواہی دینے کے قابل ہے۔ قانون شہادت میں آرٹیکل 3 جو ہے وہ اس بات کی انٹرپریشن کرتا ہے کہ وٹنس کون بن سکتا ہے۔ تو قانون کہتا ہے کہ ہر شخص، یا یوں کہہ لیں کہ تمام اشخاص، اینی پرسن، کوئی بھی شخص جو گواہی دینے کا اہل ہے، صرف اس میں جو چیزیں نہیں ہوں گی وہ یہ کہ وہ کسی بھی عدالت سے جھوٹا ڈکلیئر نہ ثابت ہو، یا وہ شخص جو عدالت اس سے سوال پوچھے اس کے ریشنل آنسرز دینے کا اہل جو نہیں ہوگا وہ کمپیٹنٹ نہیں ہے۔ جو عدالت کسی بھی شخص سے کورٹ میں سوالات پوچھے گا تو وہ اہل ہے کہ وہ اپنے آپ کو بطور وٹنس کورٹ میں پیش کر سکتا ہے۔ اس میں کوئی جو ہے عمر کی قید نہیں ہے، اس میں کوئی میل یا فیمیل ہونے کا کوئی اس میں شرط نہیں لگائی گئی۔ بس یہ کہا گیا ہے کہ جو شخص کورٹ میں پیش ہوگا وہ اس قابل ہو کہ ایک تو اس کے اوپر کوئی عدالت کی طرف سے یا کسی کمپیٹنٹ اتھارٹی کی طرف سے اسے جھوٹا ڈکلیئر نہ کیا گیا ہو، یا پھر اس شخص کے جب کوئی کورٹس میں سوالات پوچھے گئے ہوں تو وہ اس کے جوابات غلط نہ دے۔ اگر کوئی شخص ریشنل آنسرز دیتا ہے جو عدالت کی جانب سے پوچھے جاتے ہیں، انہیں وہ صحیح طریقوں سے باقاعدہ سمجھ کر سوالات کے جواب دے سکتا ہے، تو وہ بندہ شہادت دینے کا اہل ہے، چاہے اس کی عمر 7 سال ہو، چاہے اس کی عمر 6 سال ہو، چاہے اس کی عمر 70 سال ہو، لیکن اگر اس کا دماغی توازن ٹھیک ہے، اس کی سوچ سمجھ پوری ہے، وہ عدالت میں جج کی جانب سے دیے گئے سوالات کے بہترین جوابات دے سکتا ہے، تو وہ شخص اہل ہے کہ آپ اسے بطور وٹنس کورٹ میں پیش کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ وہ جسمانی طور پر اور ذہنی طور پر اگر وہ فٹ ہے تو وہ شخص آ کر کورٹ میں بطور وٹنس پیش ہو سکتا ہے۔ یہاں پر ایک اور بات یہ ہے کہ کوئی شخص اگر جسمانی طور پر کمزور ہے یا کوئی اپاہج ہے لیکن اس کا دماغ پورا حاضر ہے اور وہ بتا سکتا ہے کہ میں نے یہ واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اس طرح سے میں نے اس کی جو ہے وہ جو ذہن سے میں بتا سکتا ہوں، دماغ سے، زبان سے، کہ یہ واقعہ اس طرح سے ہوا، یہ فلاں شخص وہاں موجود تھا، فلاں شخص نے یہ کیا ہوا تھا، فلاں کے ہاتھ میں یہ اسلحہ تھا، یا کوئی بھی اگر وہ شخص پوری کی پوری وضاحت کے ساتھ شہادت دینے کا اہل ہے تو وہ شخص شہادت دے سکتا ہے۔ یہاں پر ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مزید شرط یہ ہے جو قانون لکھتا ہے کہ عدالت کسی گواہ کی اہلیت کا تعین کسی گواہ کے لیے احکام اسلام کی روح سے جس طرح کے اس کا تعین قرآن پاک اور سنت میں کیا گیا ہے مقرر کردہ شرائط کے مطابق کرے گی، اور جب کہ ایسا گواہ موجود نہ ہو عدالت ایسے گواہ کی شہادت لے سکے گی جو دستیاب ہوگا۔ یہاں پر بڑا اہم سوال یہ ہوتا ہے کہ قانون شہادت میں یہ چیز واضح کی گئی ہے کہ شریعت، قرآن اور حدیث کی نظر میں جو شخص کمپیٹنٹ ہے شہادت دینے کا اس سے شہادت لی جائے۔ تو کون ہے جو قانون کی نظر میں اور قرآن کی نظر میں مطلب کہ شہادت دینے کے اہل ہیں؟ قرآن کہتا ہے کہ وہ شخص جو تزکیۃ الشہود پر پورا اترتا ہو وہی شخص اہل ہے کہ وہ شہادت دے۔ لیکن قانون کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص تزکیۃ الشہود پر پورا نہیں اترتا، پریورٹی اسی شخص کو دی جائے گی جو قرآن اور حدیث کے مطابق اہل ہے کہ وہ شہادت دے سکے۔ لیکن اگر کوئی شخص اہل نہیں ہے، موجود نہیں ہے، تو کورٹ اسی شخص سے شہادت لے گی جو اویلیبل ہوگا، جو دستیاب ہوگا، جو موجود ہوگا۔ اس کے علاوہ میں یہاں بتا دوں آپ کو کہ مجنون شہادت دینے کے ناقابل نہیں ہے۔
بوقت یہ کہ وہ جنون کے باعث ان سوالات کو سمجھے اور معقول جواب دینے سے معذور نہ ہو جائے، ٹھیک ہے، جو اس سے پوچھے جائیں، یعنی کہ جو شخص مجنون ہے اگر اس سے کچھ سوالات پوچھے جائیں کورٹ کی جانب سے اور وہ اس کے صحیح جوابات دے دے تو وہ شخص بھی شہادت دینے کا اہل ہوگا۔ یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 2017 میں PCRLJ نوٹ 223 اور اس کے علاوہ 236 میں ایک بات واضح ہوئی کہ گواہان کا بیان کوئی ایسا شخص موجود نہیں جس کے مطابق کسی فریق کا رشتہ دار بطور گواہ بیان نہ دے سکے۔ اگر کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ کسی بھی کیس میں کسی شخص کا کسی فریق کا کوئی رشتہ دار بیان دینے کے بیان نہیں دے سکتا یا اس بیان پر اعتماد نہ کیا جائے، اسی طرح متوفی یعنی کہ جو شخص فوت ہو چکا ہو اس سے رشتہ داری ہونے کی بنا پر اس رشتہ داری کی گواہی سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ قانون کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کا رشتہ دار ہے یا متوفی کا رشتہ دار ہے جو فوت ہو چکا ہے تو اس بنا پر اس سے اگر ہم گواہی نہیں لیں گے تو ایسی کوئی قانون میں گنجائش نہیں ہے، وہ شخص بھی گواہی دینے کا اہل ہے۔ ایک جگہ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بچوں کے بارے میں اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ بچے گواہی دے سکتے ہیں، تو قانون کہتا ہے یہ 2017 میں PCRLJ پیج 509 میں یہ بات واضح ہوئی ہے کہ بچے کی شہادت، اگر کوئی بچہ بالغ سوالوں کو سن کر ان سوالات کے جوابات سمجھ کر اور درست طریقے سے دیتا ہے تو بچے کی کم عمری کی طرف سے اس کی شہادت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی کہ ایک بچے کی اگر کم عمری ہے، ایک بچے کی عمر کم ہے لیکن وہ جو اس سے سوالات پوچھے جاتے ہیں ان کے جوابات پراپر طریقے سے دے سکتا ہے اور دیتا ہے تو اس کی کم عمری کی وجہ سے اس کی شہادت کو قانون کسی طور پر بھی نگلیکٹ نہیں کرے گا، بلکہ اس کی شہادت کو اسی طرح سے مانا جائے گا جس طرح سے ایک بالغ اور سمجھدار یا کوئی میل یا کوئی فیمیل جو میجر ہوگا اس کی شہادت کو اہمیت دی جائے گی۔ یہاں پر ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ قانون کی نظر میں 2017 PCRLJ نوٹ 155 پیج 155 اور اس کے علاوہ 157 میں یہ بات واضح ہوئی کہ پولیس ملازمین کی گواہی کے بارے میں بتائیں جی۔ تو کسی پرائیویٹ گواہ کی شہادت کی عدم موجودگی میں پولیس ملازمین کی شہادت کا بھی وہی اتنا ہی مرتبہ ہوگا، وہ شہادت بھی اتنی ہی معتبر تصور ہوگی جتنی کہ دوسرے پرائیویٹ گواہان کی شہادت کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ یعنی کہ اگر کسی شخص کے پاس کوئی پرائیویٹ گواہ موجود نہیں ہے تو کوئی پولیس والا یا پولیس کی جو ملازمین ہیں اگر وہ شہادت دیں گے تو ان کی شہادت کی حیثیت اہمیت اسی طرح سے ہوگی جس طرح سے پرائیویٹ گواہان کی ہوتی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور سوال لوگوں نے پوچھا ہے کہ رشتہ داروں کی گواہی کے بارے میں۔ تو رشتہ داروں کی گواہی کے بارے میں 2017 PCRLJ نوٹ پیج 180 اور 87 میں یہ بات واضح ہوئی ہے کہ شکایت کنندہ یا ملزمان کے ساتھ گواہان کی رشتہ داری کی بنا پر شواہد کو کالعدم نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی کہ اگر کوئی شخص شہادت دیتا ہے اور اس کی رشتہ داری ہے شکایت کنندہ سے، کمپلیننٹ سے یا ملزموں سے، تو اس بنا پر اس کی شہادت کو ہم کہیں کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے یا اس کو کالعدم قرار دیا جائے تو ایسا قانون کہتا ہے کہ نہیں ہوگا۔ یہ بات بھی واضح کر دی گئی تھی 2017 میں PCRLJ نوٹ 180 اور 187 میں۔ دوستو، میں آج آپ کو بتاؤں کہ میں نے آج بات کی ہے قانون شہادت 1984 کے آرٹیکل 3 کے بارے میں، اور میں نے بتایا ہے کہ کون شخص ہے جو اہل ہے کہ وہ شہادت دے سکے اور کن کن صورتحال میں شہادت دی جا سکتی ہے اور کون کس کی کتنی عمر ہو تو وہ شہادت دینے کا اہل ہوگا۔ میں انشاءاللہ اگلی